ایکس کے مالک ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیرباد کہہ دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایلان مسک کے ٹرمپ انتظامیہ چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کو بتائے بغیر مشیر کا عہدہ چھوڑا۔ کوئٹہ میں بولان کے حاجی شہر کے قریب کوچ کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 4 مسافر جاں بحق 28 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں بچے بھی شامل۔ کوچ صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ اسلام آباد میں مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ مقابلہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں ہوا۔ مارے گئے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے گزشتہ روز ASI سدھیر احمد شہید اور اہلکار جعفر جہانگیر زخمی ہوئے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ آذربائیجان۔ آذری وزیر دفاع سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے 2 طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نریندر مودی کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ کہا کہ بھارتی وزیراعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں صہیونی مظالم کا سورج غروب نہ ہو سکا۔ مزید 36 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور دیر البلح میں بھی اندوہناک بمباری، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صحافی کے گھر پر بمباری، 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 54,056 ہو گئی۔ غزہ کے اسپتالوں کی صورتحال انتہائی بھیانک، دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے۔ انسانی امداد کی فراہمی میں تیزی لانا ہوگی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا صرف تشویش کا اظہار کرنے کا وقت گزر گیا۔ اقوام متحدہ کو اقدامات کرنا ہوگی۔ غزہ کی 80% عمارتیں تباہ ہونے کو ضمنی نقصان نہیں کہہ سکتے۔ اسرائیل غزہ میں جان بوجھ کر تباہی کر رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کے حوصلے کو پسپا کیا جائے۔ برطانیہ اور چین سمیت اقوام عالم کا غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں فی الفور تیزی لانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال انتہائی خوفناک، فریقین کو جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی غزہ کی صورتحال پر تشویش، بولے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی شروع ہو چکی۔ 7 اکتوبر کا دن انتہائی خوفناک تھا، لوگ اسے بھولنے والے نہیں۔ ایران کے ساتھ بات چیت اچھی جا رہی ہے، اس کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، امید ہے وہ سمجھداری سے کام لیں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کب ہوگی نہیں بتا سکتا، پیوٹن نے کوئی کھیل کھیلا تو مختلف جواب دیں گے۔ برطانیہ کے قانونی ماہرین کا اسرائیل پر غزہ جنگ کے باعث پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ۔ سابق سپریم کورٹ ججی سمیت وکلاء اور قانونی ماہرین نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کو خط لکھ دیا۔ اسرائیل سے تجارتی معاہدے معطل اور اسرائیلی وزراء پر سفری پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ برطانوی حکومت پر زور دیا کہ وہ قتل عام روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ امیر کے حکم کے خلاف کسی بھی ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا جائز نہیں۔ افغان طالبان کے کمانڈر سعید اللہ سعید نے پاکستان کے خلاف لڑنے کو دینی نافرمانی قرار دے دیا۔
فتنہ الخوارج کو انتباہ جاری، کہا مختلف گروہوں میں شامل ہو کر بیرون ملک جہاد کرنے والے حقیقی مجاہد نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ حملہ کرنے والے افراد کو مجاہد کہنا غلط ہے، جہاد کا اعلان یا اجازت دینا صرف ریاستی امیر کا اختیار ہے، کسی گروہ یا فرد کا نہیں، دفاعی ماہرین نے کہا ہے۔ بیان پاکستان کی داخلی سلامتی، بیانیے اور عالمی سطح پر سفارتی موقف کو مضبوط کرتا ہے۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقات میں بڑے فیصلے، اربعین اور محرم الحرام کے دوران پاک ایران بارڈر زائرین کے لیے 24 گھنٹے کھلا رہے گا۔ ایرانی حکومت زائرین کے لیے بارڈر سے عراق تک خصوصی انتظامات کرے گی۔ ملاقات میں زائرین کی سہولیات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن کا قیام کا فیصلہ۔ اربعین سے قبل زائرین سے متعلق پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سہ ملکی کانفرنس کروانے کا فیصلہ۔ ہندوتوا ریاست خطرناک حد تک حالات کو بگاڑ رہی ہے۔ جنوبی ایشیا ایک بار پھر دنیا کے سب سے خطرناک تنازعات میں سے ایک بن رہا ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا انٹرنیشنل نیوز چینل العربیہ کو انٹرویو، کہا بھارت اعلیٰ سطح پر دیر پا مکالمے کے لیے جگہ بنانے میں ناکام ہے۔ مودی کی بیان بازی داخلی سیاسی ایجنڈے کو بدلنے کی کوشش لگتی ہے۔ بھارت خطے میں خطرناک بحران کی فضا قائم کر رہا ہے۔ بھارت کے رویے سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ سولر سسٹم مہنگے، کھاد اور زرعی آلات کی قیمت بھی بڑھے گی۔ آئی ایم ایف نے مور اینڈ مور کا مطالبہ کر دیا۔ آئندہ بجٹ میں مزید کڑی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ۔ سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم، کھاد، سپرے اور زرعی آلات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کا کہہ دیا۔ پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% بڑھانے کی تجویز۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا مطالبہ، کہا ٹیکس چوری پر جرمانے کے ساتھ فوجداری مقدمات بھی درج کیے جائیں۔ پی او ایس پر ٹیکس چوری کا جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ روپے کیا جائے۔ انپوٹس اور مشینری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح بھی بڑھائی جائے۔ 26ویں ترمیم آئین کے اصولوں کے خلاف، ترمیم سے عدلیہ کی آزادی ختم ہو گئی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا ججز کی تقرری کے فیصلے متنازع ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں، بینچ جب لگتا ہے تو وکلا بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ سے برٹش ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صوبہ میں سرمایہ کاری کی فرینڈلی پالیسی کو سراہا۔ محکمہ توانائی، ترقیات و منصوبہ بندی کے محکموں کی جانب سے عوامی فلاحی سکیمز کی تعریف۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ مختلف سیکٹرز میں منافع بخش سرمایہ کاری کے لیے انتہائی زرخیز ہے۔ صوبائی وزیر نے وفد کی سربراہ اور دیگر ممبران کو تحائف بھی پیش کیے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلا T20 ٹاکرا جیت لیا۔ 202 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 164 رنز ہی بنا سکی۔ حسن علی کے 5 شکار، شاداب خان 2، فہیم اشرف، خوشدل شاہ اور سلمان علی آغا کی ایک وکٹ۔ بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان علی آغا نے 56 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ شاداب خان 48، حسن نواز 44 اور محمد حارث نے 31 رنز بنائے۔ ڈاکٹرز کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بننے کے لیے 2 نمبری۔ پنجاب کے 10 ڈاکٹرز نے محکمہ صحت پنجاب کو جعلی تجربہ لیٹر اور جعلی ڈگریاں جمع کروا دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کا ایکشن، تمام ڈاکٹر سے وضاحت طلب کر لی۔ 3 روز میں تمام ڈاکٹرز کو جواب جمع کروانے کا حکم۔ گوجرانوالا میں بے لگام ڈاکو کو کرکٹر حسن علی کی والدہ کا پرس چھین کر فرار۔ واقعہ تھانہ لدھیوالا کے علاقے میں پیش آیا۔ پرس میں 2,30,000 سے زائد کی رقم تھی۔ بھائی خرم کا کہنا ہے والدہ میری گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، ڈاکو پرس چھین کر فرار ہو گئے۔
چاند نظر آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونق بڑھ گئی، ایک سے بڑھ کر ایک جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں ببلو بیل کی دھوم، شہریوں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ، بولے جانور پہلے ہی مہنگے تھے، اب تو عام آدمی کی قوت خرید سے ہی باہر ہو گئے۔ ملک میں گرمی کی شدید لہر، سبی تربت میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، حیدرآباد اور نواب شاہ میں 45، ساہیوال اور سگودا 43، لاہور، ملتان اور بہاولپور میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی لہر کا آج سے ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کرنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آندھی اور بارش متوقع۔ کراچی میں مون سون کے باعث طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔